الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بلکہ راہوں میں وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بلکہ راہوں میں وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو تو لے کر کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمر بن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن
مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ترین ہستیاں اور سب سے زیادہ اعلیٰ ترین لوگ تھے، اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ عظیم جماعت ہے۔ پھر اس عظیم جماعت میں ہر ایک صحابی اپنا ایک انفرادی درجہ، انفرادی مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں افضلیت کے اعتبار سے وہ صحابہ ان سے افضل جو احد میں شریک ہوئے، ان سے افضل نہیں جو شریک نہیں ہوئے، اور پھر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بدر میں شریک ہوئے وہ ان سے افضل، اور پھر ان سے زیادہ افضل وہ صحابہ اکرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے حیات زہرا میں جنتی ہونے کا مژدہ سنایا، اور پھر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 4 کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی گئی، جن میں سے 2 تو وہ ہیں جن کے ہاں حضور خود دولہا بن کے گئے، اور 2 وہ ہیں جو حضور کے گھر میں دولہا بن کے آئے۔ جن کے گھر آقا علیہ السلام دولہا بن کے گئے ان سے مراد خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، افضل الخلق بعد الانبیاء، قائد الصحابہ، امام الصحابہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے گھر حضور دولہا بن کے گئے، جن کو اعزاز سسر ہونے کا اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، حضور کا سسر ہونے کا، اور پھر خلیفہ اول ہونے کا، ان کے بعد خلیفہ ثانی سسر رسول داماد حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح قبلہ اول، امام عدل و شجاع حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی میت اور آپ کے اہل خانہ میں ام المومنین کا اعزاز حاصل کرنے والی حضرت عمر پاک کی بیٹی حضرت حفصہ۔ اسی طرح 2 وہ ہیں جو حضور کے گھر میں آئے، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو یکے بعد دیگرے حضور کے دوہرے داماد 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں،
اور پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلاتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی زوجیت میں آقا علیہ السلام کی وہ لخت جگر جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرم کی زینت بنی۔ اور پھر ان چاروں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوصاف، کمالات، درجات رکھے۔ گرامی قدر احباب، ہم نے سابقہ جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا مختصر سا ذکر کیا تھا، اور آپ کی شجاعت، بہادری کا مختصر سا ذکر کرنے کے بعد آج چونکہ 29 ذو الحجہ شریف ہے اور آپ کی شہادت والا شان یہ آگاہی کے لیے، اگرچہ آپ کو زخم 26 ذی الحجہ کو لگا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی تدفین یعنی آپ کی شہادت مبارکہ اور آپ کی دعا کی قبولیت کا مصداق بنا 1 محرم الحرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور اپنے محبوب کا دیار خاص ہونا۔ یا اللہ موت آئے تو شہادت کی، اور جب موت آئے تو پھر کوئی اور جگہ نہ ہو، تیرے محبوب کا دیر دولت ہو، شہر مدینہ ہو، حرم نبوی شریف ہو۔ اور پھر اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا شہید مسجد نبوی شریف، جو مسجد نبوی شریف میں زخم لگے اور مصلی رسول پہ آپ پر وار کیا گیا۔ تو 1 محرم الحرام عموماً ہو سکتا ہے کہ کل ہو، نہیں تو پرسوں۔ ماہ محرم الحرام کی ہم یہ ابتدا خلیفہ ثانی سے کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے یہ ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم آل و اصحاب دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی صرف اصحاب کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور کوئی بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ آل کا تذکرہ کرتا ہمیں نظر آئے گا، لیکن ہمیں اپنے بختوں پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے محرم کی ابتدائی شہادت فاروق اعظم سے ہوتی ہے، اور پھر چلتے چلتے کرب و بلا کے ان جانثاران مصطفیٰ کی طرف جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر گراں قدر قربانیاں پیش کی۔ اس حوالے سے عزیزان گرامی قدر ہم آج مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، آپ کی وجہ شہادت، اور پھر آپ کی تمنا کیا تھی، آپ کی آرزو کیا تھی، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص کر کے نظام عدل یہ کائنات میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے مسلمان حکمرانوں کے لیے، اگر کوئی چاہے کہ میں نظام عدل قائم کر سکتا ہوں اور کر سکوں گا، تو پھر بغیر اسوہ فاروقی کے اور بغیر طرز عمل فاروق اعظم کے کوئی بھی حاکم اور کوئی بھی مسلمان حکمران جو ہے وہ درجہ کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ سیرت فاروقی پہ چل کے اور ان کے اصول اور قوانین کے مطابق اپنی حکومت کو نہیں چلاتا، تو تب تک وہ نظام عدل اور وہ ریاست مدینہ کو قائم نہیں کبھی بھی کر سکتا۔ تو گرامی قدر احباب، یہ وہ اصول آپ نے وضع فرمائے کہ 10 سال 5 مہینے 21 دن تک آپ خلافت پر معمور رہے، اور جب آپ کی شہادت مبارکہ ہوتی ہے تو پھر یہودیوں کا یہ بیان تھا
کہ اگر 10 سال تک مزید فاروق اعظم رہتے تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں رہنا تھا، کہ اتنی زیادہ فتوحات، اتنی زیادہ اسلام کی گراں قدر خدمات، اور پھر جہاں پہ ہر کس و ناقص کو عدل و انصاف کا، یہ نہیں یہ اپنا ہے تو پیمانہ اور ہے، یہ بیگانہ ہے تو پیمانہ اور ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کا احساس کرو، یہ یہودی ہے تو پھر اس کے ساتھ ناانصافی کرو، نہیں، ترازو ایک تھا، عدل ایک تھا۔ اور پھر حال بھی یہ تھا کہ آپ کے دور میں شیر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریب چرتی ہوئی بکریوں کو بھی چھیڑ جائے۔ یہ آپ کے عدل و انصاف کا یہ انداز تھا کہ جب مدینہ طیبہ میں کسی بڑھیا کا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے تیل گر جاتا ہے اور زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اور وہ مائی جانتے ہوئے بھی اب زمین سے کیسے تیل نکالیں، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ذمہ داری حکمران وقت کی ہے، تو جب حاکم وقت امیر المومنین کے دربار میں آ کے شکایت کرتی ہے، جناب مجھے ٹھوکر لگی اور تیل گرا اور زمین نے چوس لیا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں جاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں مائی بس وہاں پہ جا کے اتنا کہہ دے، اے زمین، فاروق اعظم کہتا ہے کہ تجھ پہ عدل ہوتا ہے تو میرا تیل واپس کر دے، اگر تجھ پہ انصاف ہوتا ہے، انصاف کا بول بالا ہے تو واپس کر دے۔ تو پھر اس چشم فلک نے دیکھا، جب مائی نے جا کے کہا تو اسی وقت زمین سے تیل نکل آیا۔ یہ عدل و انصاف تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا تو آپ کے دست مبارک میں ہمہ وقت درہ رہتا تھا، تو آپ نے درہ زمین پہ مارا، کہا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا، پھر کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ انداز تھا گرامی قدر احباب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی چند لمحات، بعد آخر میں خصوصی طور پہ یہ انشاءاللہ یہ بھی بات کرنی ضروری اور اپنی مسلکی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ محرم الحرام شریف کا آغاز ہونے والا ہے، اور پھر محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہم کسی کی بات نہیں کرتے، کوئی جو مرضی کرے، ہمیں اپنے عقیدے، اپنے مسلک کی فکر ہے، اور اپنے ہم مسلک جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی فکر ہے۔ ہمیں محرم کیسے گزارنا ہے، ہمیں محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے، اور کیا ایسی باتیں ہیں جو ہمارے سنی کرتے ہیں جن سے احتیاط کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمارے علماء نے اکابرین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ چند ایک باتیں گوش گزار کریں گے۔ گرامی قدر احباب، سب سے پہلے میں نے آیت طیبہ پڑھی سورۃ توبہ شریف کی، سورۃ انفال شریف کی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ آپ نے یہ ایک تھوڑا سا اشکال ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جگہ جگہ پہ کئی سٹیکر لگے ہوئے دیکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، فرمان رسول، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس میں شک کوئی نہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں انداز اور ہے، یہ نہیں اپنی مطلب کی آیت آپ لے لیں اور پھر لوگوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کریں اور جگہ جگہ پہ سٹیکر لگا دیں اور لکھا ہو کہ دیکھیں جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو جب میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے رسول کی، کیا ضرورت ہے اصحاب کی، کیا ضرورت ہے پھر اولیاء کی، پھر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ لوگوں کو ان کا جو ہے نا وہ ذہن خراب کرنے کے لیے
اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے، شک کوئی نہیں اس میں، قرآن کی آیت ہے، لیکن یہاں پہ مقصد وہ نہیں جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں یہ بات ہوتی تو پھر اندازہ لگائیں، یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کبیر میں یہ نقل کرتے ہیں، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ دار ارقم میں تھے، اور دار ارقم میں جب نماز کا وقت ہوا تو سرکار فرماتے ہیں صفیں درست کرو بھی نماز پڑھنی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے، حضور اب ایسے نہیں، اب نماز ایسے نہیں پڑھنی۔ سرکار فرماتے ابھی حکم نہیں آیا عمر، ابھی حکم نہیں آیا، اور ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے، لہذا ہم ابھی نماز ادھر ہی پڑھیں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز یہ جواب تھا، یہ عرض کی حضور اگر وہ بتوں کی عبادت آزادانہ کر سکتے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں، اور ہم سچے خدا کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ ہم سچے خدا کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ اتنا کہا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے آگے جو جملہ کہا یہ ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، تو یہاں حضور کیوں نہیں بولے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا تھا حسبک اللہ وانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور میں کافی ہوں۔ کافی تو اللہ ہے۔ سرکار نے اس وقت کیوں نہیں ڈانٹا عمر یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تو اب تو کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کے لیے کافی ہوں۔ اگرچہ آنا میں اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں میں کہنا کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں جب دین کی بات آئے تو یہ انا بھی اللہ کو بڑی پسند آ جاتی ہے، اور یہ انا پسند آئی، کہا حضور میں آپ کے لیے کافی ہوں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت طیبہ نازل فرما دی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ ایمان والے کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ جی اے ہیروار شاہ نہیں تے نہ میاں صاحب دا کلام ہے، کوئی کہے چھوٹو جی ٹھیک ہے یہ تو ایسے ہی بات کر دی، یہ بڑی پکی پیڑھی اور قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، یہ لفظ لکھے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بابا اگر اللہ ہی کافی ہے اس میں شک کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ہی فرمایا ہے محبوب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اور جو ایمان والے اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے توحید صرف اس کا نام نہیں ہے، توحید کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ساری آیتوں کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اپنے مسلک کی بنیاد پر آپ شرک والی یا بتوں والی آیتیں لے لیں جو اللہ نے قرآن میں بتوں کی مذمت میں نازل کی ہیں، وہ آیتیں لے لیں اور کہیں لو جی شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، فلان ہو گیا، ایسے نہیں کام چلتا۔ جب قرآن پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو بہت سارے پڑھنے والے ہدایت والے ہو گئے اور بہت سارے پڑھنے والے گمراہ ہو گئے۔ اب قرآن بھی پڑھیں اور گمراہ بھی ہو جائے، سوال ہے قرآن پڑھنے سے بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ تو رب کہتا ہے ہاں گمراہ ہوتا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کہ جب اس کا نظریہ باطل والا ہو تو پھر قرآن پڑھ کے بھی اس کا عقیدہ خراب ہی رہتا ہے، جب نظریہ اس کا صاف و شستہ ہو، صاف ستھرا ہو تو پھر قرآن پڑھ کے بندہ راہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور حسبک اللہ وانا، میں بھی کافی ہوں اللہ بھی کافی ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس انانیت کو بڑا پسند فرمایا، ورنہ اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو میں کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیں جب یہ انانیت، جب یہ غصہ اور یہ حمیت اور یہ غیریت غیرت اسلام کی خاطر ہو تو پھر اللہ بھی بڑا پسند کرتا ہے، اس کا رسول بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ جب اپنی ذات کا معاملہ آ جائے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے
میں جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہوں، میرا دل جو ہے وہ جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہے، لیکن جب دین کی غیرت اور دین کا معاملہ آ جائے تو پھر یہی دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ بات سمجھ آ گئی، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ گرامی قدر احباب آگے چلیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام و مرتبہ، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان دوڑتا ہے۔ یہ ایک بڑی پکی بات ہے۔ عمر کے نام میں نا ایک بجلی سی ہے، آج بھی عمر کے نام میں ایک کرنٹ سا ہے۔ آپ عمر کا نام لے لیں، اگر دشمن عمر ہو تو اچھلے گا، اس کا رنگ بدلے گا۔ آج بھی عمر کے نام میں وہ ایک پاور ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے فاروق کا لقب ہی تب ملا تھا جب میں نے کہا کہ حضور آپ چھپ کے نہیں، آج سامنے ہی پڑھیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ فارق ہے، یہ فاروق ہے، تو فاروق اعظم کا لقب عطا کیا گیا۔ اور ایک مقام پہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک فیصلہ آ گیا، یہودی اور منافق آ گیا، فیصلہ لے کے آ گئے۔ چونکہ یہودی اکبر تھا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب یہودی جناب باہر جا کے کہتا ہے نہیں بھائی مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، جی مجھے یہ فیصلہ قبول ہی نہیں، خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ کے محبوب کا فیصلہ قبول نہیں، چلو ہم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودیوں کا جو سرگنا تھا، اس نے کہا یار تمہیں یہ شک ہے اس پہ کہ تیرے نبی نے، وہ منافق تھا، اس نے کہا نہیں جی، اور کہا چلو پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور سب سے پہلے یہودی نے کہا کہ بھائی پہلے میری بات سن لیں، حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں مانتا، اس نے کہا، فرمایا اچھا پھر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ جب رک گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے اندر تشریف لے کے گئے، نیام سے تلوار کو نکالا، باہر آ کے بغیر پوچھے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہا یہ کیا کیا؟ قبیلے والوں نے فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اور رب نے قرآن کی آیت طیبہ نازل فرما دی، فرمایا کہ اے ایمان والو جو اللہ کے فلا وربک، قرآن کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سونیا تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک، سونیا تیرے رب کی قسم ہے، جو اپنے فیصلوں کے درمیان میرے محبوب کو نہ مانے وہ تو ایمان والے ہی نہیں۔ یعنی فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے کو جھٹلا دے، پھر عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ کون عمر ہے؟ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی یہ کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس میں باب و فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس سے رب العالمین اپنی شان کے مطابق مصافحہ فرمائے گا وہ میرا عمر ہے، اور سب سے پہلے جس پہ سلام بھیجے گا وہ میرا عمر ہے، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ میرا عمر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا حضرت ابو بکر صدیق آئے، اور سرکار نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا جو ابھی آئے گا وہ بھی جنتی ہے، تو ہم نے دیکھا وہ آنے والا عمر تھا۔
گرامی قدر احباب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 63 سال زندگی ظاہری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کا وصال ہوا تو 63 سال ہی حضرت ابو بکر صدیق کی عمر پاک ہوئی، اور پھر 63 سال ہی حضرت عمر پاک کی ہوئی۔ تو گرامی قدر احباب کتنا اتفاق ہے اور کتنا قربت ہے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصلی رسول میں آپ تشریف فرما ہوئے نماز کا افتتاح کیا تو ادھر پہلی صف میں ابو لولو، جس کا نام ابو لولو فروز مجوسی ہے، ایران کا رہنے والا تھا، وہ پہلی صف میں زہر آلود خنجر لے کے کھڑا ہوا تھا۔ پر اتنی سی بات پہ یہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ چکیاں بناتا تھا، تو مدینے میں اس کے علاوہ کوئی چکی نہیں بنا سکتا تھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سالانہ 1200 درہم لیتے تھے۔ تو اس نے شکایت کی حضرت فاروق اعظم کو کہ جناب یہ بہت زیادہ پیسے میرا مالک وصول کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا سال میں 1200 ہی تو لیتا ہے، 400 مہینے کا، تو اب تیرے لیے کتنا زیادہ ہے۔ اب اتنی بات پہ اس کو اتنا غصہ آیا تو آپ کے قتل کا اس نے منصوبہ بنا لیا ابو لولو نے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، آج بھی اس بدنہاد کا ایران میں مزار بنا ہوا ہے بابا شجاع کے نام پہ، فیروز ابو لولو، جس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو آج بھی دشمن عمر انہوں نے اس کا مزار بنایا ہوا ہے، باقاعدہ سرکاری طور پہ وہاں پہ لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ گستاخ تھا اور گستاخوں نے اس کے دربار بنا کے اس کو بڑا پروموٹ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرامی قدر احباب آپ کے نام میں بھی بڑی پاور ہے۔ تو ایک دشمن ابو بکر و عمر تھا، یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو چلو میں یہ بات سناتا ہوں، لیکن بات ذہن میں آ گئی، ہم نے محرم میں کیا کرنا ہے، خاص کر کے میرے دکاندار بھائی، موبائلوں کی شاپ سے جن کی یا دیگر دکانیں ہیں جن پہ صبح صبح آگے آپ ٹیپ لگاتے ہیں، سب سے پہلے تلاوت لگاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آپ قوالیاں لگا لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزر جاتی ہے تو پھر آپ جناب گانے لگا لیتے ہیں، پھر سارا دن ہی اللہ ماشاءاللہ پھر گانے ہی چلتے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اور پھر محرم میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر قوالی ہوتی ہے، پھر سارا دن نوحے چلتے ہیں، مریثیے چلتے ہیں۔ اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، دور کا بھی۔ آپ نے موبائل ٹونز بھی نہیں لگانی۔ مجھے آپ جواب دیں، کیا کربلا والے لٹ گئے تھے؟ کربلا والے رل گئے تھے؟ ہے جی، اجڑ گئی بابا، ہائے میں اجڑ گئی بابا۔ بابا ہم اجڑے والوں میں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس گئی بابا۔ کربلا میں اجڑے نہیں بسے ہیں۔ آپ ایسے موبائل ٹونز نہ لگائیں محرم الحرام میں، نوحے نہ سنیں، مریثیے نہ سنیں، سخت حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ اور پھر خاص کر کے چال یار کوئی نہیں مجلس میں اہل بیت کا ہی ذکر سننا ہے، نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس کی مجلس کو بڑھائے گا قیامت والے دن انہی میں سے ہوگا۔ کوئی پسند کرتا ہے قیامت والے دن گستاخ صحابہ میں کھڑا ہو، گستاخ امہات المومنین میں کھڑا ہو، گستاخ سیدنا امیر معاویہ میں کھڑا ہو؟ نہیں، کوئی سنی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اہل بیت کی شان اہل سنت سے سنیں، اہل بیت کی شان اہل سنت اہل حق سے سنا کریں۔ تو صرف 10 دن کے ایمان والوں سے نہ سنیں، جو ہمیشہ کے لیے مومنین ہیں ان سے سنا کریں۔ ہم نے محرم ایسے گزارنا ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کر کے صبر، استقامت اور پھر سب سے بڑھ کر فکر حسین کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے کہ کربلا میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے، وہ فکر کیا تھی حسین کی، اس فکر پہ عمل کرنا ہے۔ جی، اس فکر کو ہم نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔
لہذا ان نوحوں سے، مریسیوں سے، مجلسوں سے، ان کے لنگروں سے، ان کی سبیلوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ آپ لگائیں، لنگر لگائیں، آپ خیرات کریں، آپ سبیلیں لگائیں، ممانت نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک کے امام نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ کئی شوقیہ طور پہ وہ ذوالجناح دیکھنے چلے جاتے ہیں، چلو یار گھوڑا ویکھن چلیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بھی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھنے سے بھی، اور اس سے غم پیدا ہوتا ہے، غم تازہ ہوتا ہے، غم پیدا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو ویسے غم والے نہیں ہیں جیسے وہ غم والے ہیں، ہمیں جدائی کا غم تو ہے، جو ان پہ ظلم و ستم ہوا ہے وہ غم ہے، لیکن ہمیں ان کے جانے پر ہائے وائے نہیں، ہم واہ واہ کرنے والا غم کرتے ہیں کہ بھئی اگرچہ ظلم ہوا ہے، ایسے ظلم و ستم کے ساتھ بچوں کو پیاسا رکھا گیا، اس پہ تو ہر دل والا آنسو آ ہی جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہائے وائے نہیں۔ لہذا اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ماہ محرم الحرام کو ایسے گزاریں کہ اپنی دکانوں پہ مرثیے، نوحے اور اس طرح کی بالکل، اور کالے لباس کی بالکل آپ احتیاط کریں۔ کالا لباس آپ سارے سال میں پہن سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن علماء نے خاص کر کے محرم میں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تشبیہ نہ ہو جائے، اور آپ نے پہنا ہو تو دیکھنے والا یہ دیکھے لے بھی یہ دیو ہوئی ہے، تو اس واسطے ہم خاص کر کے کالے لباس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ عقیدہ درست ہے تو خدا کی قسم ہے جنت میں عمل کم بھی ہوئے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، عقیدہ خراب ہے تو پھر ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، جب عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی شے بھی درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عقیدے کے تحفظ کا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔